الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میں نے جو یہاں عنوان قائم کیا ہے وہ ہے زندگی کے کچھ اہم حصے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری جو تعلیم جاری ہے وہ بنارس میں ہے، اور سب سے پہلے جو میں نے ادارہ منتخب کیا تھا، اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، وہ آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کی بستی میں، اور شاید مجھے یاد ہے کہ پیچھے سائڈ میں باندھ کا چھوٹا موٹا، اسی میں سائیکل پہ سوار ہو کے حاجی پور ٹولہ جہاں مدرسہ بنا ہوا ہے اسی میں نے تعلیم حاصل کی، اور آج میں آپ کے بیچ ہوں. تو خیر، زندگی انسان کی بہت وسیع ہوتی ہے. بھلے ہی 60 سال 70 سال کی زندگی ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو جو ہمارے لیے ہمارے حق میں دی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں انسان کے پاس، ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے، خالی وقت ہے. انسان اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارے پاس آج ٹائم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کر لیں گے، کل آیا پرسوں کر لیں گے، پرسوں آیا ترسوں کر لیں گے، یہ مہینہ گزرنے دیجئے پھر دوسرے مہینے میں کر لیں گے. یقین جانیے ایک ایک منٹ ہمارے لیے اور آپ کے لیے قیمتی ہے، مفید ہے. تو میرے بھائیوں، وقت کی قدر بہت ضروری ہے. یہ جو وقت ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا گزر رہا ہے، یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اور وقت کے سلسلے میں کبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ الوقت کا سیف، وقت تلوار کی طرح ہے،
لم تقطع فقطع، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، وقت کو کاٹنا نہیں سیکھو گے، استعمال کرنا نہیں سیکھو گے، یقین جانیے وہ وقت آپ کو کاٹ دے گا، وہ تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ اس لیے انسانوں ہمیں اور آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے، اے میرے بندو، تم میں سے کوئی انسان اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ دنیا میں انسان اگر اللہ کی ایک ایک نعمتوں پر غور کرنے لگے، اللہ کی ایک ایک نعمت پر دھیان دینے لگے، تو وہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی مکئی کا سیزن ہے، مکئی کی کھیتی ہم اور آپ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سرکار کتنی سویدھائیں اپلبدھ کرتی ہے، موٹر کا انتظام کرتی ہے، پانی کا انتظام کرتی ہے، تیل کا انتظام کرتے ہیں اور ہم مشین چلاتے ہیں، لیکن باوجود ہم سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی کاریگری دیکھیے، وہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، کھیت میں پڑتا ہے اور وہ پانی ہمارے گلے کو سیراب کرتا ہے، لیکن اللہ کبھی انسان سے یہ نہیں کہتا کہ انسانوں ہم نے تمہاری کھیتی میں پانی برسایا، ہم نے تمہارے گلے میں پانی برسایا، ہم نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ کہتا ہم نے تمہارے اوپر کبھی احسان نہیں جتایا۔ یہ بجلی کا سسٹم، یہ بجلی کا کنیکشن ہمارے سامنے، یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بلب جل رہا ہے، ان سے ہمیں روشنی مل رہی ہے، لیکن ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، پیسہ دینا پڑے گا۔ لیکن وہ اللہ دن کو کیسے چمکاتا ہے، دن کیسے چمکتا ہے، رات کیسے چمکتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورج متعین کر دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کر دیا، رات کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنا دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا اللہ نے کبھی یہ کہا کہ یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کی جائیداد ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں کی کھیتی ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کی بلڈنگ ہے، ہم یہاں پانی نہیں برسائیں گے۔ دنیا میں انسان اپنے باپ کو پہچان کر کام کرتا ہے، اپنے بیٹے کو پہچان کر کے کام کرتا ہے، اپنے بھائی کو پہچان کر کے کام کرتا ہے، اپنی ذاتی دیکھتا ہے، اپنا خاندان دیکھتا ہے، اپنی برادری دیکھتا ہے، دنیا میں اپنا حسب و نسب دیکھتا ہے، انسان دیکھ کر کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے بندو، تم میری عبادت کرو یا نہ کرو، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، چاہے تم مجھے کبھی یاد کرو یا نہ کرو، میں اللہ ہوں، تم سب کو پیدا کرنے والا، میں تمہارے سارے لوگوں کی زمین میں، چاہے وہ انسان کافر ہی کیوں نہ ہو، ناسک کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، ہم تمام لوگوں کی زمین میں سورج کے ذریعے سے روشنی پہنچاؤں گا۔ لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ چاند ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ رات تھوڑی دیر ہم چلنے کے لیے رفتے سفر باندھ کے ارادہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ٹپو مارکیٹ جانا ہے، دگل بن جانا ہے، یہاں سے ہروا ڈنڈا جانا ہے، ہم اپنے لائٹ کا سسٹم کرتے ہیں، ہم اپنے بلب کا سسٹم کرتے ہیں، مسجد وغیرہ کا بھی لے لیا کرتے ہیں ساتھ میں کہ کہیں اگر اندھیری رات ہو جائے یا پھر کہیں ہمیں رکنا پڑے، کسی جگہ پہ رکنا پڑے، کھانا بنانا پڑے، یا پھر اندھیری ہو جائے، سورج غروب ہو جائے اور ہمیں دکھنے میں پریشانی ہو، ہمیں چلنے میں پریشانی ہو، تو وہاں ہم لائٹ کا انتظام کریں گے، ہاتھ میں ٹارچ لے لیتے ہیں، ہاتھ میں لائٹ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ روشنی ہمیں مہیا ہو۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اسی رات کو اللہ تعالیٰ کیسے چمکاتا ہے، اور اس رات کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنا دیا ہے، چاند کو پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ او مسلمانوں، دنیا میں کتنی مخلوق ہے، ہم اور آپ گن نہیں سکتے، بہت ساری مخلوق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آئے بنی آدم، ہم نے تم کو عزت دی ہے،
ہم نے تم کو عزت دی ہے. آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اس میں تمام انسان شامل ہے. ایک بدھسٹ بھی شامل ہے, یہودی بھی شامل ہے, پارسی بھی شامل ہے. یعنی آدم کے جتنے بھی اولاد ہیں, آدم کے جتنے بھی سنتان ہیں, اس زمرے میں سب شامل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو, آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, پھر ہم نے اس کو بحری میں, پھر ہم نے اس کو خشکی میں اور تری میں سوار کر لیا, کشتیوں میں سوار کر لیا. وہ انسان جب سوکھی زمین پر چلتا ہے, زمین کے اوپر چلتا ہے, تو انسان گھوڑے پر سفر کرتا ہے, گدھوں پر سفر کرتا ہے, جہاز پر سفر کرتا ہے, موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے. جب پانی میں چلتا ہے تو جہاز سے سفر کرتا ہے, کشتیوں سے سفر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خشکی میں بھی اور تری میں بھی انسان کے لیے سفر کے لیے راستہ آسان کر دیا, ان کے لیے سواری بنا دیے. وہ انسان سوکھی زمین پر چلے تو ان کے لیے گاڑی کا سسٹم ہے, ان کے لیے بائک کا سسٹم ہے, ان کے لیے گھوڑے اور کچر کا سسٹم ہے. اس کے اوپر سوار ہو کے, اس کے اوپر چڑھ کے سواری بن سکتا ہے, سوار ہو سکتا ہے اور چل سکتا ہے. اور جب زمین کے اندر چلنا ہو, بمبئی کی ندی پار کرنا ہو, وہاں کشتی سے چلنا پڑے گا, وہاں جہاز سے چلنا پڑے گا. وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوکھی زمین اور گیلی زمین تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کشتیاں بنا دیے, انسان کے لیے سواریاں بنا دیے. پھر اللہ آگے فرماتا ہے ہم نے انسان کے لیے پاکیزہ روزی بنا دیے. پھر کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اے انسانوں ہم نے تم کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. ہم سے بڑا جانور, ہم سے طاقت میں بڑا جانور شیر ہے. انسان کے اوپر ایک مرتبہ اگر دہاڑے, انسان کے اوپر چھلنگ لگائے, انسان کو چیٹ پھاڑ کر دے گا, اس کو مردہ بنا دے گا. لیکن اللہ نے انسان کے پاس ایک ایسا کلا پیدا کر دیا ہے, انسان کے پاس ایک ایسی ٹیکنک پیدا کر دی ہے. انسان اپنے کلا سے, انسان اپنے طاقت سے اس شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. وہ شیر پنجرے میں بند ہے, انسان کیسے اس کو بند کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بند کرنے کا, باندھنے کا طریقہ سکھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قابو رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اور کبھی کہتا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اے انسانوں جیسا تم چاہو ویسا کرو. یعنی تمہارے بس میں تمام چیزیں, تمہیں کوشش کرنی پڑے گی, اور کوشش کرو گے تو تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ شیر کتنا خطرناک جانور ہے, ہمیں اولاد کو چیر پاڑ کے کھا سکتا ہے, اور کتنے انسان کو کھاتا بھی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دماغ دیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے, اپنے مٹھی میں اس شیر کو کر لیتا ہے, اس کو پنجرے میں بند کر دیتا ہے, اس کو چڑیا گھر میں بند کر دیتا ہے, اس کو قید خانے میں بند کر دیتا ہے. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. اے انسانوں, ہم پر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اور اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں, ہم اور اس کو مٹھی میں کر لیتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے انسانوں ہم نے جو تمہیں فضیلت دی وہ صورت میں بھی دی اور سیرت میں بھی دی, صورت میں بھی دی اور سیرت میں بھی. اللہ چاہتا انسانوں چلتے ہوئے سڑک پر ذرا غور کرو, وہاں پر بلیاں گھوم رہی ہے, بلیاں چل رہی ہے, وہاں پر گائے چل رہی ہے, وہاں پر گھوڑا چل رہا ہے, وہاں پر ہاتھی چل رہا ہے, وہاں پر بہت سے جانور چل رہا ہے. اللہ چاہتا تو انسان کو بلی بنا دیتا, اللہ چاہتا تو انسان کو کوا بنا دیتا, لیکن اللہ نے انسان بنایا, یعنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی. اور ان میں سے مسلمانوں, انسان میں بہت سے مذہب کے ماننے والے ہیں. کوئی جینی ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی پارسی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی دلت ہے, کوئی ہریجن ہے, کوئی کچھ ہے. لیکن اس انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں.
یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا انعام ہے، احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. پھر مسلمان بنانے کے بعد کن کے ہم اور آپ امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ امتی ہیں. کتنی بڑی فضیلت کہ ایک تو انسان بنے، اوپر سے ہم مسلمان ہیں، اور یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہے کہ اگر ہم کسی کے امتی ہیں تو جناب محمد رسول اللہ یعنی آخری نبی جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جنت حرام ہے انبیاء پر یہاں تک کہ محمد رسول اللہ داخل نہ ہو جائے. جنت حرام ہے تمام امتیوں پر یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی امتی داخل نہ ہو جائے. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. نوح علیہ السلام کی قوم کو قیامت کے دن اس حال میں لائے جائیں گے، اور جب نوح علیہ السلام کو انکار کر دیں گے، ان کی قوم ان کو انکار کر دیں گے، اور جواب آئے گا نوح علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کی قوم کہیں گی کہ نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے کام نہیں کیے تھے، انہوں نے فریضہ انجام نہیں دیا تھا. ان کی گواہی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اور گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ نوح علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کیے تھے، جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی. میرے بھائیوں، ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جو دوسرے نبی کی بھی گواہی دے رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے مسلمانوں، ایک نبی ابھی بھی زندہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو نماز پڑھنے کی باری آئے گی، فجر کا وقت ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. لوگ کہیں گے کہ آئے عیسیٰ، آئے روح، آپ جائیے اور نماز پڑھائیے، آپ امام بنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میں اس نبی کی امت، میں اس لیے کہ اس امت کا نبی نہیں ہوں، میں امتی بن کر آیا ہوں، میں نبی بن کر نہیں آیا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں مسلمانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، ہم پر اللہ کی کتنی بڑی تقسیم ہے. ہمیں اور آپ کو کتنی غنیمت سمجھنا چاہیے. ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس ایک نبی بھی آئیں گے جناب محمد رسول اللہ کے بعد، جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. وہ بھی آئیں گے تو امام بن کر نہیں بلکہ مقتدی بن کر آئیں گے، اقتدا کرنے والے ہوں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امام بن کر نہیں آئیں گے. کتنا بڑا ہمیں اور آپ کو شرف حاصل ہے. یہ تو ہم اور آپ انسان ہیں. دوسری چیز ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور تیسری چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اور ایک چیز بتاؤں کہ ہم لوگ الحمدللہ سب جماعت یہ تسلیم کرتی ہے، کر چکی ہے، اور آئندہ شروع قیامت تک کرتی رہے گی. جب تک اس قوم کا بچہ، اس مسلک کا بچہ، اس جماعت کا بچہ قرآن و حدیث کو تھامے رہے گا، پکڑے رہے گا، سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، انشاءاللہ ہماری شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، اور ہر جماعت ہماری تعریف کرے گی کہ قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و حدیث کے طریقے پہ چلنے والا، جن کا اٹھنا قرآن حدیث، جن کا بیٹھنا قرآن حدیث، جن کی بات، جن کا لہجہ، جن کی تقریر، جن کی سمو، میرے بھائیوں سب قرآن و حدیث. اگر کوئی جماعت زندہ ہے تو وہ اہل حدیث ہے، یعنی قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں. لیکن ہم اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوئے. ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی. یہ چیز موضوع سے ٹچ نہیں کھاتے، لیکن میں بولنا مناسب سمجھتا ہوں جب بات پہ بات آ ہی گئی. 25 دسمبر ہمارے اور آپ کے سامنے کئی دن پہلے گزرا.
25 दिसंबर की तारीख हमारे सामने से 10-12 दिन पहले गुजरी। उसमें कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने एक दूसरे की मुबारकबादी पेश की, जिन्होंने तोहफे बांटे, टोपियां लेने के लिए अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेजों में भेज दिए। जिस दिन को ईसाई ये मानते हैं कि आज के दिन अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है, गोया कि ईसा अल्लाह का बेटा है और अल्लाह ईसा का बाप है, नऊज़ुबिल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, काबे के रब की कसम, मुसलमान अगर भी उसमें शामिल होता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारी भी अकीदत खराब होती जाएगी, तुम्हारा भी अकीदा खराब हो जाएगा अगर तुम उसमें शामिल हो रहे हो, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हो। 25 दिसंबर की तारीख में जिस दिन ईसाई ये दावा करती है, ईसाई कौम ये कहती है कि आज अल्लाह ताला ने ईसा को जन्म दिया है। मुसलमानों, कुरान पढ़िए, सूरह इखलास हर बच्चे को मालूम है, हर बूढ़े बुजुर्ग सबको सूरह इखलास मालूम है। वो सूरह इखलास की बड़ी अहमियत है। वो सूरह में कहा गया, अल्लाह फरमाता है लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह का कोई बेटा है और ना ही वो किसी का बेटा है, यानी उसका कोई बेटा नहीं और ना ही उसका कोई बेटा है। ईसाई दावा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा को 25 दिसंबर में जन्म दिया, गोया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। और ये भी कहते हैं कि ईसा और अल्लाह एक है, मरियम भी एक है। कुरान कहता ला तक़ूलू सलासा, तुम उसको तीन न कहो बल्कि तीन अलग अलग है। अल्लाह अल्लाह, ईसा ईसा तो अल्लाह का बंदा उसका रसूल है और मरियम उसकी बंदी है। ईसा की मां मरियम है, मरियम का बेटा ईसा है। ईसा ही है जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप की इस वजूद में लाया है। मेरे प्यारे साथियों, उस रात और उस दिन में मुसलमान कितने घराने ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करते हैं और खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उसमें अपनी खुशी का इजहार करते हैं और खुशी बांटते हैं। मेरे प्यारे साथियों, शिरकत करना भी गुनाह है। फिर आगे बढ़िए, 31 दिसंबर की रात आएगी, 1 जनवरी 12 बजे की रात के बाद शुरू होगी। जैसे 31 दिसंबर की रात आए, मुसलमानों के घर में खुशियां मनाना शुरू हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने पेशीन गोई की थी कि मेरी कौम सुनो, जिसने भी दूसरे कौम की मुसाफियत इख्तियार की, गैरों का तरीका अपना लिया, वो उन्हीं में से शामिल होगा, वो उन्हीं में शुमार होगा। ये जो जनवरी का महीना चल रहा है, ये जनवरी फरवरी, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, मुसलमानों का कैलेंडर नहीं है, मुसलमानों की तारीख नहीं है, मुसलमानों का महीना नहीं है। मुसलमान का जो महीना है मुहर्रम का महीना है, इसमें भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं है। इस्लाम ये तुम्हें फालतू खर्च होने से बचाता है, इस्लाम ये तो जो तुम्हें फजूल खर्च होने से बचाता है। क्या जरूरी है, लेकिन मुसलमान जनवरी की तारीख को 5 जनवरी मानता है, इस्लामी साल का पहला महीना मानता है, पहला दिन मानता है और उसमें खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, ये मेरा तजुर्बा है, 80% घरों में ऐसा पाया गया जिन्होंने खुशी के मौके पर एक दिन पहले ही 2 दिन पहले ही गोश्त का इंतजाम शुरू, पिकनिक का इंतजाम शुरू, आज मछली का इंतजाम शुरू। मेरे प्यारे साथियों, आपका शुमार कहीं ऐसा न हो कि उन्हीं लोगों में से हो जाए। और कितने नौजवान ऐसे हैं जो खलियान में जाकर पिकनिक मनाते, खलियान में जाकर खाना बनाते हैं। मुसलमानों, शर्म करो, अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है। जब तक हमारे पास इल्म नहीं था, नहीं जानते थे, हमारा मासूम थे, लेकिन जैसे हमारे पास इल्म आ गया, आमन्ना सद्दक़ना, हमें कबूल करना होगा, हमें तस्दीक करनी होगी, हमें उसको मानना पड़ेगा। हर दर्मी नहीं, इल्म आ जाने के बाद हमारे पास इल्म नहीं था, हमने पिकनिक मनाए, खुशियां मनाए, हम नहीं जानते थे कि हमारी तारीख पहली क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला महीना क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला साल क्या है, हम नहीं जानते थे हमारा पहला दिन कौन है, पहला दिन कौन सा है। जब जानते हैं तो हमें और आपको कबूल करना है, लेकिन उसमें भी खुशी मनाने की इजाजत नहीं है, खुशी मनाने की परमिशन नहीं है, खुशी मनाना शरीयत का हल नहीं है। हम और आप खुशी नहीं मना सकते, लेकिन उस रात 31 दिसंबर की रात में कितने नौजवान ऐसे जो शराब की बोतलें
اپنے زبان پہ اپنے منہ میں اپنے حلق میں لگائے رکھتے ہیں. شراب اتنی پی جاتی ہے کہ سال کا 365 دن یا 66 دن ان میں سے اگر 364 دن یا 365 دن کو اگر شمار کیا جائے, شراب کی بوتلوں کو گنا جائے, شراب کی بوتلوں کو کاؤنٹنگ کیا جائے تو اتنی بوتلیں نہیں پی جائے گی اتنی اس رات کو پی جاتی ہے. مسلمانوں, اس میں مسلمان کے گھروں میں کتنے سے نوجوان ہیں جو گھروں سے نکل کر باہر پارٹیاں مناتے ہیں, چوک چوراہے پہ جا کر شراب کی بھٹیوں میں جا کر شراب کے اڈوں میں جا کر شراب پیتے ہیں. اور رات میں اتنی زناکاریاں ہوتی ہیں, اتنا زنا ہوتا ہے کہ سال کے 364 دن میں, سال کے 51 ہفتے میں, سال کے 364 دن میں جتنی زناکاریاں نہیں ہوتی اتنا زنا نہیں ہوتا اس رات میں ہوتا ہے. مسلمانوں, ذرا ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے پاس دین اسلام ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حدیث ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے. ایک دل یہ کہتا کہ محمد ہے ایک زبان سے, میرے بھائیوں تو ہمیں اور آپ کو اسی زبان سے قاری کرنی ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت باقی ہے. ہمارے دلوں کو ابھی بھی ہمارے ضمیر کو زندہ کرتی ہے, حدیث زندہ کرتی ہے, ہمارے دلوں کو شریعت زندہ کرتی ہے, ہمارے مردہ دلوں کو شریعت زندہ کر رہی ہے. اس جگہ پہ تمہیں یاد کیوں نہیں آ رہی ہے, شریعت یاد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, دوسرا برائی کر رہا ہے تو شریعت یاد آ رہی ہے, اور خود برائی جب کر رہے ہیں, خود سے برائی ہو رہی ہے, خود سے غلطیاں ہو رہی ہے تو شریعت یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ اس جگہ پہ آپ کو اللہ کا نام کیوں یاد نہیں آتا ہے؟ اس جگہ پہ قرآن و حدیث آپ کو یاد کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں, یقین جانیے اس رات کو اتنی خرافاتیہ اور اتنی بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں, یقین کیجئے میرے بھائیوں اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے. اور جنہوں نے بھی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو جائے گا, انہی میں سے ہو جائے گا. مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ ہمارا پہلا سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے, عربی کیلنڈر کس مہینے سے شروع ہوتا ہے, نہیں پتا ہے, نہیں پتا. لیکن جنوری جیسے ہی آتے ہیں اور آپ پکنک مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, اتنی نہ مناؤ جو شریعت سے باہر ہو جائے. شراب نہ پیو, جوا نہ کھیلو میرے بھائیوں. اور یہ بھی کہتے ہیں عقیدہ بہت بڑی چیز ہے. عقیدہ میں کیا بگاڑ پیدا کرتے ہیں؟ آج کے دن جو اچھا کھانا کھائیں گے, اچھا غذا کھائیں گے, خوراک اچھا ہوگا, گھر میں مچھلی آئے گی, گھر میں میٹ بنیں گے, گوشت پکیں گے, تو ہمارا 364 دن اور اسی طرح جائے. 2020 میں 21 میں جب کورونا آیا, کیا 2020 میں خوشیاں منانے والوں کو پتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان واسیوں یا پورے ملک میں یا پوری دنیا کے لوگوں کو جنہوں نے یہ خوشی منائی اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اگر اچھا غذا مل جائے, اچھا کھانا مل جائے, میٹ مچھلی گھر میں بن جائے تو پورا سال اسی طرح جائے گا, خوشیاں گھروں میں اسی طرح چھائی رہے گی. کیا 2020 میں خوشیاں منانے والوں کو پتا تھا؟ کیا انہیں یاد تھی؟ کیا وہ جانتے تھے کہ 2021 میں لاک ڈاؤن ہوگا, غریب بھوک سے مریں گے, مزدور بھوک سے تڑپ کر مریں گے, ریل کی پٹریوں میں لوگ آ کر جان دیں گے, ریل کی پٹریوں میں بھوک کی وجہ سے آ کر سو جائیں گے, اور چلتی ریل اتنی رفتار چلتی ہوئی ریل آ کر انہیں کچل دے گی, انہیں کاٹ دے گی, بھوک کے مارے وہ مر جائیں گے. کیا کسی کو پتا تھا؟ اگر یہ کعبے کے رب کی قسم کسی نے عقیدہ بنا لیا ہے, آج اگر ہمارے گھر میں خوشیاں ہو رہی ہے, پورے سال اسی طرح خوشیاں ہوگی. کعبے کے رب کی قسم ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ان کے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو خود اس بات کی منانی چاہیے اور آپ کو اللہ سے یہ کہنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے, اے اللہ یہ جو 2022 کا سال گزرا
ہم نے اس میں جتنی نیکیاں کی ہے 2023 میں ہم مزید نیکیاں کریں گے. ہم نے جتنی نمازیں پڑھی, ہم نے جتنے روزے رکھے, نفلی روزہ رکھے, اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں گے, اہتمام کریں گے, نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے, بھلائی کرنے کا اہتمام کریں گے, لوگوں سے اچھا برتاؤ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ خیر نہ ملائیے کہ اس دن اور خوشی آئیں گی. آپ یہ سمجھ جائیے کہ عمارتوں میں سے ایک اینٹ اور ڈوبی, یہ ایک عمارت میں 60 اینٹیں لگی ہوئی ہیں, اور 2022 جیسے ہی گزرا ہماری زندگی کی ایک اور اینٹ گر گئی, اس عمارت کی ایک اور اینٹ گر گئی. 2024 آئے گا, ایک اور گرے گی, 25 آئے گا, اسی طرح کرتے کرتے 60-70 جیسی اینٹ گر جائے گی, ہماری زندگی کا خاتمہ, ہم اور آپ ختم, وہ عمارت پوری زمین میں سما جائے گی. تو میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو یہ سوچنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا. اس لیے میں نے تقریر کا موضوع باندھا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہم اور آپ قدر نہیں کرتے. ان میں سے ایک ہے صحت. صحت کا مطلب تندرستی, اور فراغ کا مطلب خالی وقت. ہمارے پاس ہمارا جسم, طاقت اور توانائی ہمیں مل رہی ہے, ہمارے جسم کو طاقت مل رہی ہے, اور اس جسم میں اگر عبادت نہیں کریں گے, اس طاقت والے جسم میں اگر عبادت نہیں کریں گے, یقین جانیے بڑھاپے آتے آتے آپ کی کمر سیدھی نہیں ہوگی, آپ کی ہڈیاں سیدھی نہیں ہوگی, آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے. اس لیے یقین جانیے تندرستی کی حالت میں عبادت کیجیے. اور آپ کے پاس خالی وقت ہے, یہ جو ہمارے پاس وقت ہے, یہ وقت ہمیں دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. لیت الشباب یعود, کاش کے جوانی لوٹ آتی ہے. ان بزرگوں سے پوچھئے, ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی جوانی چلی گئی, جن کی عمر چلی گئی, وہ کتنے تمنا کریں گے کہ جوانی واپس آ جائے, جوانی واپس آ جائے, لیکن وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی, وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی. جیسے تیر کمان سے نکل جانے کے بعد وہ دوبارہ واپس نہیں آتا ہے.